بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کہنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے سب کافر ہیں، لیکن بیچارے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے پیچھے نماز جائز ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیں گے پھر اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ یہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سب سے پہلے آپ مرزا صاحب کی ایک ویڈیو سماعت فرما لیں، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو آپ مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مسلمان ان کو چھوڑیں، آپ بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے؟ نہیں سر، تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈیمانڈ کریں، آپ کریں سر۔ بالکل یہ کہہ رہے ہیں جی شاذلی صاحب، ان کی نسبت تو شاذلی انہوں نے وہ صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف جی۔ اچھا تو شاذلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ؟ سر میری بات سنیں، ہاں جی، بات غلط ہے، میرے کو بتایا وہ غلط نہیں کفر ہے، غلط نہیں کفر ہے۔ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی میں نے ہمیشہ ترغیب دلائی اور خود پڑھتا بھی ہوں، اور جس کو کہتے ہیں نا اندر سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو جو بہتر نماز پڑھاتے ہیں، جن کے عقائد باقیوں سے بہتر ہیں، ان کے پیچھے پڑھیں۔ میں یہ نہیں آپ کو کہتا کہ ضروراً آپ نے فلاں گمراہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے، میں صرف اصولی بات کرتا ہوں، اس میں میرے دلائل بھی موجود ہیں کہ جو فرقے بھی مسلمان ہیں ہم نے انہیں کافر نہیں ڈکلیئر کیا ہوا، یعنی قادیانی اور نصیریہ، ان کو چھوڑ کے باقی جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے پیچھے نماز درست ہے۔ جی آپ نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کافر ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی ہوتی ہے کم عقلی۔ بھائی صاحب، جب آپ کسی ایک شخص کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، کیا کبھی صحابہ اکرام کو بھی دیکھا آپ نے کہ کسی کافر کو اپنا امام بنا لیا انہوں نے؟ مرزا صاحب کو چاہیے کہ یہ دو راہ معیار چھوڑ دیں، یا تو واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مسلمان ہیں، یا واضح الفاظ میں انکار کر دیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بالکل موقف واضح اپنا لیں۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک شخص کافر بھی ہو اور اس کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہو؟ اس چیز کا ہمیں ریفرنس دے دیں، ٹائم قیامت تک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چشتی رسول اللہ کا ایک کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں، لیکن اس کتاب کا نام بھی صحیح طریقے سے یہ نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیں، سنیں ان کی بات۔ یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو۔ ہشت بہشت، ہشت بہشت، 8 جنتیں، اس کا مطلب یہ ہے 8 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں۔ یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، شبیب بدرز نے شائع کیا ہے۔ کہتے ہیں ہشت بہشت۔ یہ جو ہشت ہے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھا دے۔ بلا وجہ لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے اور بلا وجہ لوگوں کو صحابہ اکرام کا دشمن بنایا جا رہا ہے۔ جناب علی، یہ جہنم اکیڈمی تھوڑی ہے، یہ جہنم اکیڈمی ہے۔ جو صحابہ اکرام کے خلاف آپ برے الفاظ بکیں اور آپ جنت میں جانے کا سوچیں، یہ خواب آپ کے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ جہنم اکیڈمی والے کون ہوتے ہیں جو صحابہ اکرام پر بک بک کریں اور ان کے بارے میں برے الفاظ بکیں، اور ان کے عزائم اور ان کے خواب نہ دنیا میں پورے ہو سکیں گے نہ آخرت میں۔ جن بیچاروں کو کتاب کا نام تک پڑھنے نہیں آ رہا، قرآن مجید کی آیتیں وہ غلط پڑھتے ہیں، احادیث کا صحیح طرح سے ریفرنس دے نہیں سکتے، ضعیف حدیث کو صحیح بیان کر دیتے ہیں، طبری کے حوالے ادھر پیش کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام کی تمام باتوں کو، صحابہ اکرام کی تمام زندگی کو طبری کے حوالے پیش کر کے ان کی زندگی کا کردار لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے تو حوالے طبری سے جا کر لیتے ہیں، اور جا کے ابن سبا کی قوم سے جا کر وہ حوالے لیتے ہیں۔ اپنی بات آئی تو کسی تاریخ کا حوالہ دے دیا، جب دوسروں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں۔ تو یہ جو کھچڑی آپ پکا رہے ہیں نا، یہ کھچڑی پکانا چھوڑ دیں۔ عوام اب سمجھ چکی ہے، یہاں آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ تو اس لیے براہ کرم عوام کو الو نہ بنائیں اور صحابہ اکرام کی سیرت صحیح طریقے سے بیان کریں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔